من ربهم والرحمة فأولئك هم المهتدون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس اور سارے جنت الفردوس کے وارث ہیں أولئك هم المتقون سارے متقین ہیں أولئك كتب في قلوبهم الإيمان تو ایمان تو پھر گئے اللہ تیرے نام تے دلات ایمان منعکس کر دیتا ہے اللہ اکبر اولئک حزب اللہ میرا میری جماعت ہے مصطفیٰ کی جو جماعت ہے یہ ہے میری لیے اللہ خبردار حاجلوں نے لیا میرا خبردار اینے ہزار وولٹ تو بجلی گزر رہی ہے ہاتھ نہ لائے خبردار اللہ کے اندر خبردار میرے صحابہ کے بارے سے کام نہ کرے آجے انہوں نے گالی نہ دے آجے انہوں نے ایمان تے شک نہ کرے آجے انہوں نے دیانت ذہانت امانت تے شک نہ کرے آجے خبردار اتنا حزب اللہ میرے اللہ کی جماعت میری جماعت کیوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اونا دے راضی ہو میرے دے راضی یہ ڈگری بڑی بڑی ہے انہیں دی دلیل صحیح بخاری جو لگا دے قیامت رو انشاءاللہ جنت سے جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ جنہی گرمی کوئی جلسہ کرانا ہے جنت سے جانے جانا ہے ہاں جگہ پر ایسی لگے والا ایسی چلا لو تھوڑے جلدی ہے یہ جنیاں شادیاں لگے کانفرنسہ ہوگی ہے میں سارے یہ نہیں کرا بہرحال شادی کے موقع کے پروگرام ہے اللہ شادی کو باعث برکت بنا میں بات کرنا قیامت کو جنت سے جانا ہے اللہ کہا کہ چلتیوں اسے چیز کی لوڑ ہے اللہ لوڑا کچھ لوڑا ان کی تو اپینین تھوڑا ایدروں گمان کر رہے ہیں ٹینی ایچے ہو دیئے پھال توڑ دیا موجی پانے دل کرتا ہے پٹیرہ اس خان تے پٹیرہ پلیٹ پیر کے گیا آ جاندہ ہے تے پٹیرے جو آواز ہوتی ہے کھاتا کیوں نہیں کیسی جنت ہے جا قبول دے رہی یہ شرعی ہے نا جنہ جہنم سے جانا ہے انہوں کے باہر نہیں بگڑا دینا جنہ جنت سے جانا ہے انہوں کے قول نہ جنت چیز بھی ایسی ساری فرمایا دو چیزیں ایسیاں میں جنتیوں جیڑیاں اس کو قبل میں کسے نو نہیں دیتیاں پہلی گل میں رب تھانو اپنا دیدار بھی کرانا چاہنا کرنا انشاءاللہ اللہ ان کے نور دے پردے چکر گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا تے دوسری آخری نعمت جنتیاں دی کی ہے فرمایا جنتیوں میں تواڈے تے اج راضی ہو گیا اج تو بعد میں ناراض ہونا ہی نہیں جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے علماء کرام جدوں میرے نبی دے یاراں دی واری آئی اللہ نے دنیا چی کہہ دیتا ابوبکر میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان حیدر میں تواڈے تے راضی ہاں بدر احد والے تواڈے تے راضی ہاں پتہ ہے چلدا سترہ بادیو جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوتی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوتی ہے زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ تو پیارے زمزم کا پانی زمزم کا پانی اللہ تو بار بار پیارے کتوں نکلے ہے امبا جی آجرہ بیٹ رانی کیا پھر کیا صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ مروہ تو صفا ستویں چکر کے گلوٹیاں رب نو رشتے جلال آیا جلیل ہو رہی جا جتھے اسماعیل نے دوے لکا چکیاں نے تو روٹے نے نا تھلے جا کے پار مار جبریل نے پار مارے
دی حاجرہ ہیں آواز آئی حاجرہ ہے تو بیوی ہے پر تیری بے قراری دیا پھیریاں انہوں بڑیاں پسند آئی نہیں میں نے قیامت تک حاجت عمرے کا حصہ ہی بنا ایک گھر دیاں اداواں دا نام ججا صاحب حج ایک گھر دیاں اداواں صرف ابراہیم دی گھر دیاں اداواں دا حج سارے مناسک اتنے کٹھے ہوتے آئیاں دودھوں توڑیاں پانی دے دوالے پتھر رکھ دیاں زم کی آتی ہے رک جا آقا فرماتے نے بیٹی زمزم نام دی پانی پھیل جانا سی ایسا زمزم آکیا 2009 میں حج کر گیا موتھے بن مکے دے اندر ایک بڑے خاص دوست نے میرے انہوں نے دسیا مکے تو لگ کے مدینے تک نہ پیپ لائن پائی زمزم دا پانی ڈائریکٹ حرم چوں پہنچانا دوسرے حرم دے اندر ادھر موٹراں لائیاں جڑیاں 3000 گہرائی فٹ چوں پانی کھچدیاں نے جدوں موٹراں لگیاں تے زمزم دا پانی حرم دی حدود چوں باہر گیا ہی نہیں ایسا زمزم آ گیا انہوں ٹینکراں دے ذریعے پیچھے لیا مائے زمزم پیچھے لیا ٹینکراں دے ذریعے پانی جاتا ہے زمزم دے اندر شفا بھی ہے زمزم دے اندر قضا بھی ہے زمزم دے اندر دوا بھی ہے جنی مرضی بھوک لگی ہوئے پانی رج کے پی لو میں تجربہ کیتا جے روٹی کی ضرورت رہتی کوئی نہیں جس بیماری واسطے پیو اللہ اس بیماری کو شفا عطا کر دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جیڑی پانی پیتے ہیں جیڑی دعا کرو اللہ وہ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں لوگی کہ پاکستان کی بوتلہ گھرنا دے پانی کے بھر کر کے لیندے نے 20 روپے کی زمزم ہے رب نے کیا تو رہی پیا پیا کے مارنا ہے بولتے ہیں زمزم کا پانی ہے شربت سندل کس کام دائے پانی پین والا زمزم دائے شربت سندرہ والیو اے شربت سندل کس کام دائے اے شربت بزوری کس کام دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے میں جا کے پانی پیواں نالے کھجورا کھاواں مدینے دیا اللہ مانن نو جی کرتا ہے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیا دل لگتا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جب زیارت پاواں مدینے دیا دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیا مانگ مشوقاں دے پیٹا بکریاں کاواں مدینے دیا مدینہ مکہ وہ شہر جنہیں واسطے خلیل نے دعا کیتیاں نے مدینہ وہ شہر جنہیں واسطے رب دے حبیب نے دعا کی ایویں اتنے برکتاں تے امن نہیں ایویں بھابی نہیں آتے مکہ مدینہ ہی ہے مکہ مدینہ مدینہ ہی ہے مکہ مکہ ہی ہے کہ کئی لوگ مدینہ میٹھا میں کہا مکہ کورا لگ دے کئیاں مدینہ فون کرتے ہیں وہ کو فون چوک دے آنا مدینہ وہ کو جواب دیتا میٹھا اسلام کا ہوتی بولتے ہیں اللہ اکبر پانی زمزم دا پینے ہیں بوتلہ جو پا کے گھر بھی لے آنے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال تک بھی پیار ہے جدوں پانی پیوی دا دا مزہ بھی ہوئے اس رہی ہے وہ دا رنگ بھی بولو وہ دا مزہ بھی ہوئے رنگ بھی ہوئے تدیو دا رنگ بدلے ہے سمتر آباد دا پانی پا کے رکھو مدینہ کلونی کا میٹھا نا ججا صاحب کو یہ ندیوں کلونی کا پانی بڑا میٹھا ہے بھی کوئی بھی اللہ کے ولی وہ پیتا ہے بڑا مزہ ہے بڑا میٹھا پانی وہ پانی ہم پاؤ وہی مانو گیلن مدینہ
گزرے گا نہیں تو وہ چالا پیدا ہو جائے گا بہوڑ لگ پے گی عام پانی ہے نا لیکن زمزم کا پانی بدلتا رنگ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا اس پانی کو ایلی نبی اسماعیل کی لگی ہے جس پانی کو ایلی نبی اسماعیل کی لگ جائے وہ دا مزہ نہ بدلے ذائقہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے جس صحابی کو نبی کا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے وہ کیوں بدل سکتا ہے وہ بدل سکتا ہے بولو تو صحیح ہے جس صحابی کو نبی کا سینہ بھی لگے نال پسینہ بھی لگے پسینہ اتنا آتا ہے حضرت انس نے نا رمال سے روٹیاں لپیٹ کے رکھی رمال کا شاہ سی مہمان کہنے لگے انس یار وہ تو کپڑا تو دھو لینا سی وہ حضرت انس نے کھچیا تے جا کے تندور چ چھوڑ دیتی انس صاحب نے مہمان نے غصہ کر دیا تینوں کیا دھو لینا تو آگے چھوڑ چھڑیا تھوڑی دیر گزری آگے جو رومال کڈیا جھاڑ کے روٹیاں دے بچھا دیتا ہے وہ بالکل صاف ہو گیا مہمان میرے نے ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا گل کی ہے انس میرے ایک دن جگہ دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سن آپ نے پسینہ پونجن واسطے میرے کو کپڑا منگیا سی میں آپ کو رومال پیش کیتا جگہ دے پیر نے دینا پسینہ صاف کر دے رہے جنی دیر بھی رہے جدوں دا آپ نے پسینہ صاف کیتا اینو میں کبھی دھوندا نہیں اینو میں آگ چ سٹ دینا وا نبی دے پسینے دی برکت یہ نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگ جائے او آگ چ نہ سڑے تے جس آپی نو نبی دا سینہ بھی لگے سینہ بھی لگے اسے آبی آگ چ سڑے گا بول دے نہیں جنیاں مرضی زبانہ بکواس کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھا تو نبی نے پوچھا عبداللہ اکھا تو نبی نے پر تم کی میں لب لینا اللہ کے رسول بڑی چھتی لب لینا عبداللہ بن ام مکتوم فرما دے نے منو میرے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دے دیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال لنگے نے بی بی ام سلیم نے نبی دا پسینہ لا لا کے بوتل جو بند گئے ام سلیم تو کہتے ہیں کل کستوری ہے اللہ رسول کا چاہیے وہ مکس ہو جائے وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے اے پیر جدھر پسینے تو دی خوشبو دے ہلے ہوتے ہیں اور مسلک کے آلے حدیث ہے کائنات دے اندر دنیا دیا کستوریاں ایک پلڑے دے اندر رب کبریا دی قسمیں آمینہ دے لال دی پسینے دی ایک بوت دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں یہ سادہ مسئلہ ہے سادہ ایلی تو ہی اندر اور چھڑو بھابی گستاخ میں نبی دی شان ہی بیان نہیں کر جے شان آہانی بیان کری تو کرنے کی نہیں بول دے نہیں سلطرہ بادیوں بولو تو صحیح اگر بہت آگے چاہے ایک بریلوی مسلم کا مولوی سدو ایک دیوبندیاں کا سدو شیعہ کا ذاکر بھی سدو چوتھا واقعہ کی طرف میں آیا جلسہ شان مصطفیٰ دیتے سمدر آباد کے چوک سے رکھ لو منصف تو ہی بڑھ جائے پتہ لگے گا کون شان بیان کر بول دے لیا پتہ لگے گا حدیثہ کون بیان کرتا ہے قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے واقعات من کرت کون بیان کرتا ہے اور نبی کی ذات آقا کی بات کو اس روئے زمین کے مندہ تے ہمیں حدیث جدہ عقیدہ نبی ذات تے لحاظ نمی لا رہے نبی بات تے لحاظ نمی لا رہے نہ آپ کی ذات جیسی کہ دی ذات ہے نہ سونے محمد ورگی کا علاج کسی نہیں تو تے کول بٹھا کے بھی آکھیا میں لب کے لے آما کی تو کول بٹھا کے بھی آکھیا آہاں کول بٹھایا بھی نہیں تو پھر بھی نہیں کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آم دی آہاں کول بٹھا کے ساڑھا عقیدہ بھی نہیں کیا آقا کول لیکن وہ دے باوجود ساڑھی وفا ہے ایک بی بی کا کامت اندر ہوئے تو باہر کوٹھے ٹاپ نہیں ملے انہوں کو عزت آنی نہیں آتا
عزت والی ہوئی ہے بندہ باہر ہے کوئی باہر نہ لے کے اپنی جفا میری وفا میں تو نبی نو کول بٹھا کے کیا لب کے لے آواں کدی اودی پیر کدی فتو شاہ دی کدی کتو شاہ دی کدی اس پیر دی پیر کدی فلانے نہ مرید اہل حدیث نے کول بھی نہیں بٹھایا کسی تجھے وال ویکھیا بھی نہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ ہو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا ایسا کہ اللہ سر کا مالک تو ہے دل کا مالک مصطفیٰ ہے سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت کرتے ساڑھے کو کوئی دوسرا ہے ہی کوئی ساڑھا دل بڑا چھوٹا ہے وہ دے باوجود وہ چھڑو باپ کے اندر پیر ہی کو آنے لگے نا وہ بولتے چھڑو میرا نا پیر وہ گیٹ پیر اپنے اپنے پیرانے جانا ڈریکٹ نہ کتے جنت چنا ہے جنت ساڑھے پیر نے گلانیے تھے جانا جائے جو کھولی نہیں جائے گی تٹھے پول جانا جائے پہلو جنت پھلاؤ تو صحیح یہ تو آدھا پیر کو ہے نہیں جنت کا مالک جان کر دروازہ کھڑکا کے کھلایا نہیں تو ہی سچے جنت جو اس وقت تک کوئی جا ہی نہیں سکتا سب تو پہلے جنت دے اندر بلال جان گے بلال نے کیا ہی نا سب تو پہلو میں جانا صحابہ کہنے لگے نبیاں تو پہلے فرمایا نبیاں تو پہلو فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے میں جنت جانا ہے آقا فرماتے ہیں بلال کیویں سونے آپ تو ہی فرماتے ہو جس اٹھنی تے بیٹھ کے میں جنت جانا ہے وہ دی مہار میرے بلال دے ہاتھ میں چوئے گی مہار پھر بھی جائے گا بولتے نہیں اللہ تو ایویں کہی جانا ہے اہی اپنے اپنے پیرا نہ جاواں گے تے وادیاں دے تے منہ چوک کے ویلیا رہنا ہے انہاں دا پیر ہی کو نہیں میں چل اسی منہ چوک کے ویکھاں گے سانو بھی تے کوئی پوچھے گا تو ہی کون کہ سانو تے کہے نہیں پوچھنا ہاں کھلوتے ہی رہنا بولتے نہیں یار سانو بھی کوئی پوچھے گا تسی کون ہو حنفی ٹر گئے امام ابو حنیفہ نہ مالکی ٹر گئے امام مالک نہ شافعی ٹر گئے امام شافعی نہ حنبلی ٹر گئے امام احمد بن حنبل نہ قادری ٹر گئے پیر عبد القادر جیلانی نہ چشتی صابری سول وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ اپریل سارے ہی ٹر گئے تے رہ گئے بھابی آن والا پوچھے گا تسی کون ہو تو یہ تے کلے ہی کھلوتے رہ گئے سارے ٹر گئے اسی کہاں گے سونے اسی محمدیاں آقا فرمان دے میں محمد تے تسی بولو تسی میرے ہو تے میں کرو مشرکان دے ملاحظات تیرے سانو آخ دے میں وہابی بے پیرے کسے پاس اینان ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط ہے بیانے کن لا کے سنو ساڑا اعلانے جدی دنیا ہوتے نہ ملتی نصیر ساڑا پیر لوگو پیران دا پیر جدی دنیا ہوتے نہ ملتی نصیر ساڑا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا تے بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مسمل متصر سمجھا دیا مسمل متصر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڑا پیر علیہ وسلم میرے آقا دا پسینہ بھی بولو سینہ بھی مدینہ بھی قرآن جیا نگینہ بھی رمضان جیا علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا اد کس دوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کس دوریوں
مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو اسی تیرا پا گیا جگہ دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑے جیڑے آقا دے وہ یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے وہ یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگہ دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا تو بکواس کرنا فیل ہو گئے ناکام ہو گئے مرتد ہو گئے معاذ اللہ قرآن کی کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے لغویات لچر گلاں تو پرہیز کرنے والے اللہ دے راج خرچ کرنے والے جھوٹے پڑھ کے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کرتے رب دے راج دیندے نہیں والذین هم لفروجہم حافظون جسماں کی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ بدکار بھی نہیں اپنے نبی دے یار آقا دے وفادار آقا فرماتے ہیں علی یمن تے حملہ کرو نا اوتے بال پاک کے کپوتے انہوں توڑ دیو تے پکیاں قبرانوں ٹھا دیو جتھے پکیاں قبرانوں گران دی واری آئی ہے اوتے علی نو بھیجے ہے جتھے پتانوں ٹھان دی واری آئی ہے اوتے بھی علی نو بھیجے یمن فتح ہو گیا ہے بال پاک پتر گرا دیتا ہے ٹھا دیتا ہے اسلام دا پرچم یمن تے لہرا دیتا ہے علی جیڑا حاتم تائی دا بیٹا پہلو ہی نس گیا جگہ دے پیر دے سامنے اینا ایک عورت نو گرفتار کر کے آندا ہے اے علی دی پین اے دا نا صفا ہے بڑی جوان بی بی ہے اے دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی جگہ دے پیر دے سامنے آندی ہے میرے پیغمبر نے دے سر تنگا سی آقا نے دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر پا دیتی اینو آندے جے پیر آج کل دے پیر فیک دو کہ دیکھو کوئی نہ کوئی پیر زنانیاں کو چھتر کھان لیا ہو کیونکہ نہ بندے دے پترہ کا کام کیوں نہیں کرنا ایڈے ٹھرکی بیمیاں چھتر بار کوئی نہ کوئی پیر کوٹ کھا وہ جنہ جب پھڑیا نہ جائے اصلی تو پھڑکتے پھر نکلی لیکن میں جنہوں بنے وہ دی حیات ذکر اما جی عائشہ فرماندی ہیں کرتی ہیں اما جی فرماندی ہیں عرب دیاں قواریاں عورتاں چینا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دے آج کو جاؤ نا سبھی اتنا با شرم با حیا نبی علیہ السلام کو بیویاں ہوتی ہیں بیعت کرنے واسطے اما جی عائشہ تے حجرہ چھوٹا جا سی او دے وچ ایسا پردہ لٹکیا سی نیچے تے پردے دے وچوں دی نا ایک بیوی نے ہاتھ اگے کیتا بیعت تے ہوندی سی اس طرح ایک پلو نبی علیہ السلام دے ہاتھ چ دائی کپڑے دا دوجا بی بی دے ہاتھ
یہ بیعت ہے. تو بی بی نے سمجھا ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت انہیں اس طرح نہ ہاتھ اگے کیتا ہاتھ دے ہاتھ رکھنے والا اے انگلا پردے تو اگے گئی آقا نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. پھر اس عورت کو نہیں کیا پیچھے ہاتھ کرنا ہے. اما جی عائشہ کہ عائشہ اس عورت کو کیا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت کی انگلا بھی نہیں دیکھنا چاہتا. کائنات ایسا لیا تو صحیح جی کیویں نو چھڈ کے دوجے پاسے جائیے. اور دوجے پیر دی بیعت تا ہی کری دی نا پہلا پیر چھوٹا ہے یا تا کریے پہلا پیر کوجا جنوں پھڑ لگا ہے سونا بھی بہت ہے تو اونچا بھی بہت ہے. یہ بھی ہے تو آواز ہوتی ہے جنہوں سونا بھی کوئی نہیں بنایا ہمارا فانا اللہ کا ذکر کے دے تو اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سانو کسی چیز کی لوڑ رہی نہیں. ساڈا دستگیر عرش تے ساڈا پیر مدینے دے اندر اللہ سانو اس نگاہ کی ضرورت نہیں جی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور کی تلاش نہیں. سانو اس نگاہ کی ضرورت نہیں. اہل حدیث کا مسلک منہج دعوت پیغام نوٹ کیجیے. عبادت واسطے رب ذوالجلال کافی ہے اطاعت واسطے آمینہ دا لال کافی. وہ دی خدائی چ کوئی شریک نہیں وہ دی مصطفائی چ کوئی شریک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا نقطے کو کھادی الہ نقطے کو کھادی الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نقطہ کیوں نہیں پایا؟ فرمایا مجھے اپنی شراکت مصطفیٰ کی شراکت ایک نقطہ بھی دوارا ہے. جنہوں نقطہ دوارا نہیں انہوں ٹائم اندہ شریک دوارا ہو جائے گا. بول دے اللہ کے رسول ایک بیٹی تے یہودی دی تو تسی یہ سر کے اپنی پاک چادر رکھ لیں. فرمایا بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹی کافر دی ہوئے عیسائی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے میری عدالت سارے دیا عزت ساجی ہیں انہوں قید کیتا مسجد نبوی سیر و علامت نمالات علامہ ذہبی نے لکھے ادھا خیمہ مسجد نبوی جلا ان مسجد نبوی کا ماحول دیکھا بلال کی اذان سنی یہ آقا دی زبان چو قرآن سنے اور بلال دی اذان کا شدائی تے رب دی ہے نا. قیامت رو بلال نے جو سوفری تے ہونا ہے نا عبداللہ بن عمر آتے نے وہ قدم سونے دے ہون گے وہ ہار یاقوت دی ہوئے پیچھے باغے اندر لہڑا لگیاں ہون گی جنہیں قیامت تک باغے ہوئے نا سارے دی سرکاری سید المعزرین میرا بلال کرے گا. میدان محشر سے بلال آؤں گے اللہ اپنے عرش کے پائے کی کرسی پائے کے نال کھلا دے اللہ کے عرش کے دووے پائے سجے ہونے میں کھپا نہیں ہونا کوئی پائے نہ کھلا کے کہا کہ نبی دے اب باگیا آج منو اذان تے سنا جڑی اذان مدینے سے کہیں جا رہے بلال دی اذان سنیے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی. اللہ کے رسول میں نے ذرا وہ شام سے میرے بھائی کو دے پوچھاؤ وہ آگے لکھتا پھردا وہ جا کے ملا اس کائنات کے سارے سکون تے رب نے محمد کی چھٹیاں رکھ چھڑے کتنا لکھتا پھردا اسے فرماؤ تو قافلہ آئے گا نا صفاحہ دے نہ تینوں میں بھیج دیا. اللہ رسول نہیں جیڑے صحابہ نے یمن جو آتا ہے شام کی بھی لے کے جانا شام کی زمانے سفر تیار ہویا چلتے چلتے شام دی منڈی چکا شام دے قریب پہنچے شام دے جنگل دے قریب پہنچے ادی نے دوروں ویکھیا اے جڑی سواری تے سوارے تے میری ماں جمی پین صفا ہے آوندا ہے آن کے اپنی پین نو اپنے سینے نال لاوندا ہے آندا پینا باقی گلاں بعد چ کران گے گلے شکوے لڑائی بعد چ کران گے پر مینوں ایک گل دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں اسلامی بچیاں نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جواناں نال سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے تے کو دشمن دی بیٹی تے دشمن دی بہن کی آندی ہے بے ویرا او مینوں اج تک عزت تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جے عزتاں محمد دیاں جُتیاں جو پا کے آئی ہیں وہ حیا تے نہ تیریاں
अखां च नहीं वेखिया जिहड़ा हया मुहम्मद दे यारां दी अखां च जांदी है सुन वे वीरा ऐ जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए मेरी चपलियां खची वालियां ते काट गला विच पाए बोरियां दियां लक चादरां वलियां ते डब्बा नूं दे के अड़ूंगे अद्धी पिन्नी तक चादरां लटकन ते गिटे दिसन पे नंगे बीड़ियां दे था कंडे टुंगे हाथ विच पकड़े आसे हौली हौली कदम जमीन ते नहीं रखदे नहीं वेंदे आसे पासे सिर ते टोपियां जुड़ियां होइयां ते पुरजे पुरजे लीरा चेहरे चन्न बदल जा चमकल पर हालत वांग फकीरा गल सुन वाली जे मथियां विच मेहराब निशानी ते दाड़ियां सीने कजल मुओ जिक्र खुदा दा बोलन ना अकल ना रजल ये लै गए सी मैनू लै आए नी मैनू ये एडे नी बोले वाले अख चा इन्हां नी तकिया ये एडे नी कर्मा वाले बेवीरा तू की इन्हां दियां सिफतां सुन वेख इन्हां दा चाला वेखण वाला ही इको पीर इन्हां दा जिदा नाम मुहम्मद आला अल्लाह नबी दे सहाबा दा यार नबी दे दीवानियां दा दीवाना बना नबी दे सहाबा दा साथ नसीब फरमा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आकिबत हाँ जी साडे भाई इशफाक साहब ने उन्हां हाफिज उस्मान गनी यज़दानी साहब उन्होंने मामू और मामी का रोड एक्सीडेंट होया अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तौफीक अली लंबी जिंदगी अता फरमाए इस तरह मेरे इंतहाई मोहतरम प्यारे भाई भाई इशफाक साहब उन्होंने वालिद मोहतरम फौत हो गए टाइम तो मुझे पता नहीं चले बहरहाल उन्होंने वास्ते दुआ करो अल्लाह उन्होंने कबर में जन्नत का बगीचा बनाए और साढ़े भाई इशफाक को अल्लाह सब्र अता फरमाए और भी जितने दोस्त अहबाब बीमार ने अल्लाह शिफावा अता फरमाए अपना मलक साहब की मलक बूटा साहब मलक मोहम्मद बूटा साहब उन्होंने माशाअल्लाह अपने बच्चे की शादी की थी वो मौके उन्होंने प्रोग्राम रखा अल्लाह इन्होंने कारोबार इज्जत मालो जान चला बरकत नादल फरमाए और इस शादी को अल्लाह खैरो बरकत का जरिया बनाए जिन्हें दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मामा बहना तशरीफ ले आया अल्लाह सब दा कबूल फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अशफ़ि मर्ज़ाना मर्ज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात साडे जज्जा साहब ने अल्लाह ताला इन्हें कारोबार की बरकत अता फरमाए और जिन्हें भी सारे दोस्त अहबाब ने अल्लाह इज्जत मालो जान च बरकत नाज़िल फरमाए अल्लाह मेरे भाई इशफाक दे वालिद मोहतरम की कब्र में जन्नत का बगीचा बना अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार
اللهم نور قبره اللهم برد قبره اللهم وسع قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما جنہ دے والدین حیات میں اللہ انہوں نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما ملک بوٹا صاحب کے کاروبار عزت مال و جان چلا برکات نازل فرما جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے ماما بہن آئیاں اللہ انہوں دنیا آخرت کی نعمتاں مالا مال فرما اللہ اس مجمع کے اندر کوئی میرا بھائی بہن بے اولاد نیک اولاد نصیب فرما اللہ میرے بھائی ریاض صاحب دی والدین دی قبر جنت دا بغیچہ بنا سارے بھائی مرتضیٰ صاحب دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اس طرح جنہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفا عطا فرما میرے ابو دی قبر کو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ میرے بزرگ جتنے لیٹے نے انہی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما میری والدہ کو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جنہ دے والدین بیمار شفا دے دے جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرما میرے اللہ سب اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے فوت کری دنیا تو جائیے ساری زبان آخری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نبی دی شفاعت نصیب کر دے نبی دے جھنڈے لوائے ہم تھلے جگہ دے دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین